آپ اگر بلیک میل تھا، آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی بلیک میل کر رہی تھی، ہم نے بات نہیں ماننی، تو مان لی نا، پھر آپ نے پریشر کام کر گیا نا. انہوں نے کہا 15 تاریخ کو ہمیں خبر ملنی چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. آپ نے 14 کی رات کو ان کو محسن نقوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی صبح یہ ہو جائے گا، اور صبح ڈاکٹر چلے جاتے ہیں. تو پھر جب آپ ہٹ ہی گئے 2 قدم پیچھے تو پھر پوری طرح ہٹ جائیں. یہ کیا ہوتا ہے ماننی نہیں ماننی؟ جہاں ڈاکٹرز گئے تھے، دیکھیں یا 15 کو کوئی نہ جاتا، یا 15 کو جاتے ہیں ڈاکٹرز تو پھر ان کا ڈاکٹر بھی جاتا ہے. یہ کیا ہے نا، ون سٹیپ فارورڈ 2 سٹیپ بیکورڈ والی بات ہے. دیکھیے مالک صاحب بات یہ ہم جو ہے نا یا ضد کر لیں یار نہیں، ہاں یہ بگڑے ہوئے بچے ہم تو نہیں ہے نا، ہم تو ایک سیاسی اور جمہوری میچور سیاسی جماعت ہے. آپ ڈرے ہوئے بچے ہیں، اینڈ میں مان جاتے ہیں بات. ڈرے ہوئے نہیں ہیں. ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ، میں تو چاہتا تھا کہ یہ اگر کہ احتجاج کی کال دے کے پچھتا رہے تھے آدھے بندے آپ کی شوز پہ آ کے کہہ رہے تھے جی بڑا غلط ہو گیا. تو ان کو تو خیر ایک فیس سیونگ چاہیے تھی، ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی احتجاج و ججوج جن سے ہونا کوئی نہیں ہے. لاسٹ ٹائم ان کے عوام اور کارکنان نے بھی دیکھ لیا کہ خود ورک فرام ہوم کرتے ہیں، باقی گنڈا پور صاحب رولا رپا کر کے سائڈ سے کھسک جاتے ہیں، عوام اور کارکنان کو لیگلی آگے. تو ریٹریٹ تو آپ نے کیا ہے نا. دیکھیے آپ باتیں نہ کریں نا، یا تو پھر نہ کرتے. نہیں مالک صاحب دیکھیے بات یہ ہے، ہمیں کوئی بگڑے ہوئے بچے کو پینڈر کرنے کا شوق نہیں ہے، مگر چلیں ایک قیدی ہے، اس کی صحت کا ایک معاملہ ہے، وہ اگر انٹیریئر منسٹر صاحب نے بات کر کے ان کو وہ بہانہ بھی ختم کر دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم اپنی انا کو ان چیزوں کا حصہ نہیں بناتے. ہم چاہتے ہیں ایس سی او کی کانفرنس سکسیسفل ہو، جو ان کی آخری کوشش تھی اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کی، کہ ہم بھی ہیں، معیشت تو سنبھل رہی ہے، ملک بہتر ہو رہا ہے، بیرونی وفود آ رہے ہیں، ملیشین پرائم منسٹر آ رہے ہیں، سعودی وفد آ رہا ہے، ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام فائنلائز ہو رہا ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم تو رولا رپا نہیں بچائیں گے، ہمیں کوئی بہانہ چاہیے رولے رپے کا. تو ان کو وہ بہانہ بھی ان سے چھین لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی ان کا شوق پورا ہو گیا. خان صاحب کی ان کو ہیلتھ اپ ڈیٹ بھی مل گئی ہے. اب یہ ہے کہ کوئی کام کی بات کر لیں، کوئی ایس سی او پہ کوئی کہہ لیں کہ بہتر کام ہو رہا ہے، کوئی ملک کے اندر جو دیگر ریفارمز ہو رہے ہیں اس کے اندر کوئی کنسٹرکٹیو حصہ ڈال سکتے ہیں ڈال لیں، یا پھر فیصلہ کر لیں کہ علی امین گنڈا پور والی گلیلوں والی ڈنڈوں پتھروں بندوقوں والی سیاست ہی کرنی ہے. لگ تو یہی رہا ہے ابھی تک ان کی باتوں سے، مگر میں امید کرتا ہوں کہ کوئی یہ اس پہ نظر ثانی کریں گے. امید پہ دنیا قائم ہے. چلیں ان کی تو چھوڑے بات، وہ تو جو بھی کہیں وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ سے وہی کر رہا ہوں. کنفیوژن پڑا ہوا سارا کانسٹیٹیوشن ریفارمز کے اوپر، ہمیں بھی اس پہ یہ کنفیوژن پڑا ہوا ہے. اب اجلاس بھی کال ہو گیا، اور میری اطلاع یہ ہے کہ میکسیمم اگر گیا پہلے نہ ہوا تو 24 کی رات نہیں ٹاپے گی، یا کانسٹیٹیوشنل پیکج ہوگا. کیا گورنمنٹ نے یہ آپشن بھی دیکھا ہے کہ پھر ابھی کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ کی جائے، یہ بھی کمپرومائز نہ کیا جائے کہ کورٹ نہیں ہوگا، بینچ ہوگا، بینچ نہیں ہوگا تو کس طرح ہوگا؟ تو پھر آرام سے بعد میں کر لیا جائے کہ یہ ڈیڈ لائن ہے، ہر قیمت پہ 25 سے پہلے ہونا ہے، آدھا ہو پورا ہو. دیکھیے مالک صاحب کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، مگر ایک ایفرٹ ضرور ہے کہ اتفاق رائے ہو، اور اس کے اوپر ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر بھی قائل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ایک بات چونکہ حافظ صاحب نے ارلیئر کی تھی تو میں ایک پوائنٹ پیش کرنا چاہوں گا کہ بینچز کی جہاں تک بات ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ تو ابھی بھی بنتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے عام طور پہ کہ 3 یا 5 ججز کا بینچ بنتا ہے، تو پھر ایک شور مچ جاتا ہے کہ دیکھیے اتنا اہم ایشو اس کے اوپر لارجر بینچ فل کورٹ So you are still stuck on court. نہیں وی آر اسٹل اسٹک آن دس از وی فرملی بلیو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر ہم بھی اور پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے. مولانا صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ مومنٹم جاری رہے گا، اس میں جلد از جلد جتنا ہم اتفاق رائے کر سکتے ہیں کریں گے. جی انشاءاللہ. ناظرین میں آپ سے اسی بات پہ ختم کروں گا کہ ایک چیز بڑی کلیئر، اگلے 24 گھنٹوں میں سچویشن بہت کلیئر ہو جائے گی. مولانا صاحب کی ابھی میٹنگ چل رہی ہے، دیکھتے ہیں شاید کہ جوائنٹ پریسر آ جائے. اگر وہ نہ آیا تو کل میاں صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے. میاں صاحب تو آج کل سلیکٹیو میٹنگز کرتے ہیں، وہ تو انڈین جرنلسٹ آتے ہیں ان کو مل کے واپس چلے جاتے ہیں. یہی کوئی عمران خان کے پاس آیا ہوتا ہے انڈین جرنلسٹ تو ان لوگوں نے کہہ دینا تھا وہ اب اسرائیلی کے بعد وہ انڈین ایجنٹ بھی ہے. خود جو بھی کریں ٹھیک ہے. خیر لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.